بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی شیرکو کا طریقہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گزشتہ معرکوں کی طرح اس بار بھی عیسائی سپاہی صلیب کی خاطر جان دینے کی قسمیں کھا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسد الدین شیرکو نے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس جنگ میں تمہارا ایک ہی ہدف ہے۔ شیرکو نے اپنی تلوار سے عیسائی فوج کے علمبردار کی طرف اشارہ کیا، اس صلیبی جھنڈے کو زمین بوس کر دو۔ ابھی شیرکو کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یوسف صلاح الدین اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ عیسائی فوج کے علمبردار کی طرف جھپٹا۔ ایک طرف سے سلطان صلیبیوں کے لشکر پر دباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف شیرکو بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، مگر عیسائی لشکر کسی پہاڑی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ یکایک صلیبیوں کی صفوں میں ایک شور سا اٹھا، پھر اہل ایمان نے عیسائیوں کے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ صلاح الدین نے صلیبی علمبردار کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، صلاح الدین کی شمشیر کا دوسرا دار اس کی گردن سے کمر تر اتارا گیا تھا۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ، جو قریب ہی مسلمانوں سے نبر آزما تھا، اس نے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ صلیبی جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک شیرکو کی نظر ریمنڈ پر پڑی۔ وہ عقاب کی طرح عیسائی حاکم پر جھپٹا اور ریمنڈ کے گرد جمع ہو کر لڑنے والے محافظ سپاہیوں کو گاتا ہوا حاکم انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ ریمنڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آسانی سے اس کے دستے کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ ریمنڈ کچھ دیر تک شیرکو کی شمشیر خوار شگاف سے بچتا رہا، مگر ایک وار اتنا پرفریب تھا کہ ریمنڈ سے سمجھ ہی نہ سکا۔ حاکم انطاکیہ نے اپنی ڈھال بائیں طرف کی، لیکن شیرکو نے برق کی سی تیزی سے پینترا بدل کر دائیں طرف سے وار کیا اور دوسرے ہی لمحے ریمنڈ کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر صلیبی سپاہیوں نے شیرکو کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ شیرکو نے تیغ زنی کے بے مثال جوہر دکھائے اور 15 میں عیسائی سپاہیوں کے سر قلم کر دے، مگر وہ اکیلا تھا۔ صلیبیوں کا حصار توڑنے میں ناکام رہا۔ اسد الدین شیرکو کئی زخم کھا چکا تھا، اب اسے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ آخر اس توقع پر کہ قریب لڑنے والے مسلمان سپاہی اس کی آواز سن لیں، شیرکو نے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صلاح الدین زیادہ دور نہیں تھا، اس نے چچا کی آواز سنی اور اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ آواز کی طرف پلٹا، پھر پشت کی طرف سے ان صلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا جو شیرکو کے چاروں طرف حصار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ حصار ٹوٹ گیا۔ شیرکو شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن تازہ کمک نے اس کے حوصلے بلند کر دیا۔ یوسف صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے بیشتر صلیبیوں کو موت کی نیند سلا دیا، باقی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ پھر جب صلاح الدین چاچا کے قریب پہنچا تو چاچا شیرکو لڑکھڑا رہا تھا۔ زندہ باد میرے بیٹے، شیرکو نے صلاح الدین کو گلے لگا لیا۔